بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں ہم موجود ہیں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ اس نشست میں۔ جیسا کہ آپ نے پورا رمضان دیکھا کہ قرآن مجید کے کسی منتخب موضوع کو ہم زیر بحث لا کر غامدی صاحب سے اس کی توضیح طلب کرتے ہیں، حدیث بھی زیر بحث آتی ہے اور آپ لوگوں کے سوالات بھی۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ شب قدر کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلوں کی رات کیا ہے؟ فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی توضیح غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں بھی کی ہے، مولانا میاں حسن اصلاحی نے بھی کی ہے۔ کچھ چیزیں میں یہاں پڑھ دیتا ہوں، باقی گفتگو میں زیر بحث آئیں گی۔ ہم صاحب نے لکھا ہے کہ انا میں جو زور تاکید ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کتاب اس کے پیش کرنے والے کی ذاتی اپج کا نتیجہ ہے، نہ اس میں کسی شیطانی تحریک یا وسوسے کا کوئی دخل ہے جیسا کہ اس کے مخالفین سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے خلق کی تعلیم و ہدایت کے لیے اتاری ہے، کسی دوسری طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس سورہ کے اندر جب یہ فرمایا گیا کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے، اس پر توضیح کی ہے کہ کسی چیز کے ہول یا اس کی عظمت کا تصور دلانے کے لیے یہ اسلوب قرآن میں جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں اس سے مقصود شب قدر کی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے، یعنی ایک ایسی رات ہے کہ کوئی شخص اس کی عظمتوں اور برکتوں کا کما حق اندازہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات فرمائی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم سب لکھتے ہیں یہ تعبیر بیان کثرت کے لیے، اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ کی طرف سے امور مہمہ کی تنفیذ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے جو رحمتیں اور برکتیں اور قرب الہی کے جو مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں وہ 1000 راتوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ رحمت و نقمت دونوں طرح کے امور سے متعلق ہیں، لیکن چونکہ اس ذات کی طرف سے ہوتے ہیں جس کا ہر فیصلہ رحمت و حکمت پر مبنی اور سراسر عدالت ہے، اس وجہ سے باعتبار نتیجہ یہ ہر لحاظ سے مبارک ہے۔ سورہ دخان میں اسی وجہ سے اس کو لیلۃ المبارکہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ہم سب سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اس حوالے سے، اور پھر سورہ دخان کی اس آیت کا بھی ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ہم سب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات بیان کیجیے گا، پورے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے دین کا، مذہب کا ایک مزاج سامنے آتا ہے جس میں ہر چیز ایک عمل اور ایک نتیجے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی ہے، قائم بالقسط رہنے کا حکم دے دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ جس وقت بات کی کہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس کے اندر فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اگر تو یہ امور متشابہات میں سے ہے، نہ یہ بتایا کہ وہ رات کب آتی ہے، نہ یہ بتایا کہ فیصلوں کے کن کن معاملات میں فیصلے کی جاتے ہیں، کیسے کی جاتے ہیں، تو اس کی اطلاع دے کر انسان سے کیا چیز پیش نظر ہے؟ کیونکہ ہم نے تو اگر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت کرنی ہے تو اس میں اعمال انجام دینے ہیں۔ بظاہر یہ کہ جی کوئی خاص رات ہوگی، اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، اس میں کسی کی لاٹری لگ گئی، اس کو وہی رات مل گئی، اس کے نتیجے میں اس کو پتہ نہیں کیا کیا حاصل ہو جائے گا۔ تو دین تو پورا کا پورا عمل، صحیح جدوجہد اور آپ کی نیت اور ارادے کے بعد جو عمل وجود میں آتا ہے اس پر جزا کی بات کرتا ہے۔ یہ خبر دینے کی، اطلاع دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن مجید میں یہ آپ جانتے ہیں کہ 2 جگہ یہ مضمون زیر بحث آیا ہے، ایک اس سورہ میں جس کو آپ نے پڑھ دیا، دوسرے سورہ دخان میں۔ دونوں جگہ اس کا پس منظر ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظم جس پروردگار کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب اس نے نازل کی ہے۔ مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین قریش ہے، دونوں ہی صورتوں کے وہی ہیں۔ وہ اس کو کائنات کے پروردگار کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود افترا کر لی ہے، کبھی کہتے ہیں کسی جن نے ان پر الہام کر دی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شیاطین کا کوئی کارنامہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ قرآن مجید کو باتوں میں اڑا دینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب جس پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس نے اس کو کس اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ کتاب آتی ہے تو یہ لوح محفوظ میں ہوتی ہے، یعنی وہاں کسی کی دراندازی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کو لے کر جو فرشتہ آتا ہے وہ عرش والے کے نزدیک ذی قوت بھی ہے، مطاع بھی ہے اور امین بھی ہے۔ یہ صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ کوئی شیطان کوئی چیز اچک نہیں سکتا، جنات پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں،
اور اس وقت خود جنات نے شہادت دے دی ہے کہ ہم جب آسمان کی بلندیوں میں جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جایا کرتے تھے، تو کہیں نہ کہیں کوئی سن گن لینے کا ٹھکانہ مل جاتا تھا، لیکن اب تو جیسے ہی پرواز کی کوشش کرتے ہیں ہم پر شہاب ثاقب کی بارش ہو جاتی۔ اس چیز نے خود ان کو مجبور کر دیا کہ وہ تلاش کرنے کے لیے نکلیں کہ دنیا والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی ذیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید کہیں آسمان سے آ رہا تھا، اس کو درمیان میں شیاطین نے اچک لیا، کوئی اللہ تعالیٰ کی یا جبریل امین کی مرضی کے خلاف اس میں چیز داخل کر دی، یا سرے سے کسی شیطانی نے الہام کر دیا۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس اہتمام کے ساتھ، اس شان کے ساتھ عالم کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تو اس کے نزول کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا، وہ وقت بھی ایک ایسی رات کا وقت تھا جس میں ہم بہت بڑے بڑے فیصلے ہمیشہ کرتے رہے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا ہے تو اس میں تینوں چیزیں بیان کی ہیں، یعنی وہ رب الناس ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، وہ ہماری پرورش کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ظاہر رب کے لفظ سے واضح ہو جاتی۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، چنانچہ عرش حکومت پر بیٹھ کر وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے۔ اب جب یہ چیز ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلوں کی ایک تصویر سامنے رکھی ہے جگہ جگہ، کہ وہ فیصلے کس طرح سے اس رات میں صادر ہوتے ہیں جس رات کو خصوصی فیصلوں کے نزول کے لیے اللہ نے خاص کیا ہوا ہے۔ اس میں بھی اسی چیز کی نفی کی ہے۔ اصل میں آخری جملہ ہے جو بیت الغزل ہے، وہ بات بتانی ہے، سلام ہے حتی مطلع الفجر، یعنی پوری رات، جب رات شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں کسی شیطان کی در اندازی کا کوئی سوال نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو یہ پہلو ہے جس کو بیان کرنے کے لیے سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہاں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، یعنی پیش نظر کوئی عبادت کی رات بتانا نہیں ہے۔ قرآن میں یہ اس لحاظ سے زیر بحث ہی نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کے نزول کے لیے ہم نے اہتمام کیا کیا کیے ہیں۔ اگر کسی جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ لوح محفوظ سے ملتا ہے تو لفظ محفوظ یہی بتانے کے لیے ہے۔ کسی جگہ بتایا ہے کہ اس کو وہ فرشتہ لے کے آتا ہے جو اللہ کے ہاں بھی مطاع کی حیثیت رکھتا ہے، ملائے اعلیٰ میں بھی اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امین ہے، تو یہی بات بتانا مقصود ہے۔ اور اگر کسی جگہ یہ ذکر کیا، بلکہ پوری سورہ اس کے لیے خاص کی ہے کہ جنات نے کیسے اس نظم کو دیکھ کر شہادت دی کہ کیا اہتمام کیا گیا، تو وہاں بھی یہی بتانا مقصود ہے۔ اور یہاں بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ جو فیصلوں کی رات ہے، جس میں مہمات امور انجام پاتے رہے ہیں، جس میں ہم اس کائنات کے نظم کے لیے چیزیں فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں اور وہ ان کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جس رات میں پہرے لگا دیے جاتے ہیں، کسی شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی امکان نہیں رہتا، یہ اس میں زمین پر آیا ہے، تو یہ بتانا مقصود ہے۔ اور اسی مقصد سے دونوں جگہ یہ ذکر ہم سے بڑی خوبی سے جو اصل بات تھی اور جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، آپ نے اس کو رفع کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان کیجئے گا کہ پھر پورا کا پورا جو ایک تصور پیدا ہوا ان راتوں کو تلاش کرنے کے حوالے سے، جس میں قرآن مجید کوئی بات نہیں کر رہا، نہ وہ تعین کر رہا ہے، اگر اس کے پیش نظر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو وہ ترغیب دلاتا ہے کہ اس کے اندر تم نے عبادت کرنی ہے۔ ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آتا ہے، آپ نے لیلۃ القدر کے حوالے سے جو باتیں فرمائی ہیں ان میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو تلاش کرو۔ پھر جب پوچھا گیا رات تو خود چونکہ آپ کو استحضار نہیں تھا تو ایک تخمینہ اور اندازہ بیان کر دیا گیا۔ یہ پیغمبر کا اسوہ قرآن مجید کی ان صورتوں کو، اس مضمون کو سامنے رکھ کے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا ابدیت پر مبنی رد عمل ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بندگی اور ابدیت کا منتہا کمال ہے۔ پیغمبر کی ذات میں بندہ کیا ہوتا ہے وہ مجسم ہوا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح ہم الہ کا تصور کرتے ہیں تو ذات باری کے سوا کوئی اور چیز تصور میں نہیں آتی، ٹھیک، لیکن بندگی میں تو میں آپ سب شریک ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اس میں بندگی کو بھی جب آپ مجرد کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ بندگی پھر کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ کچھ رویے ہوں گے، کردار ہوگا، کچھ تصورات ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی نا جو مل کے
ایک بندے کی تصویر بنائیں گی تو بندے کی یہ تصویر اپنے منتہائے کمال پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ بندے کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو یہ اطلاع ملے، یعنی اگر اسے یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رات ایسی مقرر ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس میں پہرے لگا دیے جاتے ہیں، جس میں ذات باری کا التفات عالم کی طرف ہوتا ہے، جس میں وہ اس کائنات کے نظم کے بارے میں اہم فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، جس میں فرشتے جوک در جوک وہ فیصلے لے کے زمین کی طرف آتے ہیں، جس میں سلامتی ہوتی ہے، یہ جو کچھ وساوس پیدا کرنے والی قوتیں ہیں دنیا کے اندر وہ سب کی سب بند کر دی جاتی ہیں۔ تو خود اندازہ کیجئے کہ اس رات کے بارے میں یہ سب باتیں سننے کے بعد ایک بندے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو یہی چاہے گا کہ میں تو اس رات میں سوؤں ہی نہ۔ یعنی اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کائنات کے بادشاہ کی سواری گزرنی ہے، کیا جذبات ہوں گے؟ تو یہ چیز ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابدیت کے اس پہلو کو نمایاں کر دیا۔ یعنی آپ نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ مجھے معلوم ہو یہ رات کون سی ہے، میں اندازہ کروں، اس لیے کہ رات تو آپ کے ساتھ ہی آئی تھی، یہ تو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا نا جب قرآن نے یہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہا کہ ہم نے اس کو فی لیلۃ مبارکہ اتارا ہے، تو کس پر اتارا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ تو اس وجہ سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے آپ کو صبح ایک کتاب دی تھی تو ظاہر ہے کہ آپ پلٹ کے دیکھیں گے نا کہ وہ کون سی صبح تھی جی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل کیا تھا تو پلٹ کر خیال آئے گا کہ وہ کون سی رات تھی، کیونکہ وہ رات اگر متعین ہو جائے تو پھر ایک بندے کے دل و دماغ میں کیا چیز پیدا ہونی چاہیے؟ یہی کہ میں اپنے رب کے لیے منتظر رہوں، میں اس کی رحمت کی دعائیں کروں۔ ہمارا تعلق، ابدیت کا تعلق کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ دعا میں، مناجات میں، تسبیح میں، تحمید میں۔ یعنی ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں تو یہی سب کرتے ہیں نا، جس سے عبادات وجود میں آتی ہیں۔ تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بالکل ٹھیک وہ رد عمل ظاہر کیا جو ایک بندہ مومن کی طرف سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ غالباً آخری عشرے کی کوئی رات تھی، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، یہ دوسری جگہ خود قرآن نے واضح کر دیا ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا مہینہ تھا، رات کون سی تھی؟ تو اس کو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں پھر ظاہرہ اندازہ لگایا آپ نے کہ آخری عشرے کی رات تھی، اور اس میں بعض موقعوں پر یہ بھی خیال ہوا کہ یہ کوئی طاق رات تھی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی تھیں یہ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن متعین نہیں فرمائیں یا متعین نہیں فرما سکے۔ تو پھر لوگوں کو یہی ترغیب دینی چاہیے تھی کہ وہ ان راتوں میں کوشش کریں، ہو سکتا ہے کسی کو وہ لمحہ نصیب ہو جائے، وہ وقت نصیب ہو جائے جس میں پروردگار عالم کی طرف سے زمین والوں کی طرف اتنا غیر معمولی التفات ہوتا ہے۔ اسی کو پلٹ کے روز جو التفات ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ بتایا گیا نا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں کی طرف سراپا التفات ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کون ہے مجھ سے مانگنے والا، تو اس کے لیے تہجد کے وقت کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی اس وقت اٹھیں، اس وقت دعا کریں، اس وقت مناجات کریں، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب اس وقت سراپا التفات ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن یہ اطلاع ملنا کہ اس وقت بندوں کی طرف خصوصی التفات ہو رہا ہے، یہ بندے کے اندر یہی رد عمل پیدا کرے گا۔ تو اگر یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندے کو بھی اس رات کی تلاش میں بیدار ہونا چاہیے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ہے اور ایک بندہ مومن کا جس پر ابدیت اپنے کمال کو پہنچی ہے رد عمل ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ بیان کیجیے گا، یہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے بارے میں بتایا، اس میں قرآن کے فیصلے اور کائنات کے بڑے فیصلوں کے بارے میں بتایا، تدابیر امور ہوتی ہیں، بندے کا، ابدیت کا، پیغمبر کا رد عمل سامنے آیا۔ لیکن کسی کو وہ رات مل جاتی ہے تو ہمارے یہاں جو بالکل ایک عام بات رائج ہے کہ جی اگر آپ نے اس رات میں عبادت کر لی تو گویا 1000 راتوں کی عبادت کے وہ برابر ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ کسی شخص نے 21 کو کر لی، کسی نے کسی اور تاک، اب کسی کو مل گئی تو یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی لاٹری لگ گئی کسی کی، جی آپ نے کیا تو وہ آپ کو 1000 راتیں مل گئیں اور ایک اس بیچارے کو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ آپ نے اگر اس میں عبادت کی تو آپ کو اس کا اجر اتنے گنا ملے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں ایک بندہ ہوں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں،
ایک بندے کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہوا، بندگی کے احساس نے اسے آمادہ مناجات کیا، آمادہ عبادت کیا، آمادہ توبہ استغفار کیا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کہاں ہوا ہے؟ بندے کے اندر ہوا ہے۔ بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی تو اب وہ کس جذبے کے ساتھ تلاش کر رہا ہے کہ مجھے کوئی جگہ ملے جہاں میں اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کر سکوں۔ یہ ساری چیز مختلف درجات میں ہوگی۔ میرے ہاں ہو سکتا ہے یہ 10 ہو، آپ کے یہاں 20 ہو، کسی اور کے یہاں 30 ہو، کسی کے یہاں 40 ہو۔ اب اس کائنات کا پروردگار انتخاب کرے گا نا کہ کون اس کا اہل ہے کہ جس کے ساتھ میں اس رات کو ہمانگ کر دوں۔ سبحان اللہ، تو ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ سارے معاملات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہم دعائیں کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہم نے کیا ایفرٹ کی ہے، ہماری طرف سے کیا صحیح ہوئی ہے، کیا کوشش ہوئی ہے، اس میں پھر خدا کا انتخاب بھی سامنے آتا ہے کہ میرے بندے نے حق ادا کر دیے، تو اب میں اس کو اسی وقت اٹھاؤں گا جو حقیقت میں لیلۃ القدر ہوگی، میں اس کو اسی وقت اٹھاؤں گا جو میری عنایت کا وقت ہوگا، کہ میں اس کو اسی وقت اٹھاؤں گا جب دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، لیکن انعام بقدر صحیح، یعنی آپ نے کیا کیا اور آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے یہاں ندامت کتنی ہے، توبہ و استغفار کی حاجت کتنی ہے، اللہ کے قرب کا جذبہ کتنا ہے، اس کے لحاظ سے عنایتیں ہو جاتی ہیں۔ بہت خوب، ہم سے بڑا اچھا ایک دقیق نقطہ ہم نے سمجھا آج آپ سے۔ اچھا یہ بیان کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو تصویر کھینچی ہے وہ یہ کہ جی بڑے بڑے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب فیصلے ہوتے ہیں تو تقدیر کے 2 حصے ہیں، آپ بتاتے ہیں، ایک اس خالق سے متعلق، کس کو کہاں پیدا کرنا ہے، کب مارنا ہے، زلزلے طوفان آندھیاں کب آنی ہیں، یہ سب چیزیں اس نے طے کرنا ہے، کیونکہ کائنات کو اس نے چلانا ہے، اس کی ایک اسکیم ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اس نے میری صحیح اور جوہد سے متعلق کر دی، یہ کرو گے تو اتنا نتیجہ نکلے گا۔ تو اب اس رات میں مطلب یہ سے کس چیز کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس نے طے کیا ہے کائنات کے بارے میں وہ تو اس کی اسکیم کے تقاضوں کے مطابق ہے، وہ میری دعا سے تو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو صرف مجھ سے متعلق نہیں، باقی انسانوں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اس فیصلوں کی رات میں اس سے قرب پیدا کر کے کس چیز میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات کی جو دونوں حیثیتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی حیثیت تو چند معاملات میں ہے، یعنی جو طے شدہ معاملات ہیں۔ کون آدمی ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ میری صورت تبدیل ہو جائے، جی میرے والدین تبدیل ہو جائیں، بالکل، میں واپس بلا لیا جاؤں اور فلاں زمانے میں پیدا کر دیا جاؤں؟ اس سے ہم واقف ہیں کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ جی ان فیصلوں کو تبدیل کروانے کے لیے کوئی دعا کرتا بھی نہیں ہے، وہ معلق فیصلے ہیں جو رکھے ہی اس طرح گئے ہیں، اور ہماری زندگی کے زیادہ تر فیصلے وہی ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کے لیے دنیا پیدا کی ہے۔ اس میں قاعدہ کیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یہاں قیامت میں بھی جو کچھ ملنا ہے ہماری صحیح کے نتیجے میں ملنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو صحیح کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ اسی کو عام طور پر فلسفیانہ تعبیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اسباب و علل کی دنیا ہے، یعنی اس میں آپ نے کچھ کرنا ہے، اس کا کچھ نتیجہ نکلنا ہے۔ وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ میرا بندہ یہ سبب فراہم کرے گا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا کہ میرا بندہ اپنی ابدیت کا اظہار اس درجے میں کرے گا تو اس کے نتیجے میں میں اس کو لیلۃ القدر سے ہم آہنگ کر دوں گا، میں فرشتوں کی سکینت سے ہم آہنگ کر دوں گا، میں اپنے نزول سے ہم آہنگ کر دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے جزا و سزا میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب عنایت فرماتے ہیں تو وہ چیزیں اسی طریقے سے میرے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ فیصلہ جس طرح کہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر میرا بندہ یہ چاہے گا یا یہ دعا کرے گا یا یہ عمل کرے گا یا یہ صحیح کرے گا تو میں اس کا نتیجہ یہ نکال دوں گا، تو وہ نتیجے اسی کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی کے لحاظ سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری زندگی کا، جس میں دعائیں ہی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، صحیح کرنی ہے۔ ہماری اپنی جو کائناتی حیثیت ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی اس میں بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھو گے تو صحت بہتر رہے گی، عمر بڑھے گی۔ فلاں چیز کا خیال رکھو گے، فلاں چیز حاصل ہو جائے گی۔ فلاں معاملے کو صحیح طریقے سے کرو گے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ فلاں چیز پہ تحقیق کرو گے، اس کے نتیجے میں فلاں چیز دے دوں گا تمہیں۔ زمین کھودیں گے تو تیل ملے گا، سونا ملے گا، معدنیات ملیں گی۔ آپ اس کے اوپر سوتے رہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس اصول پر کہ یہاں بے شمار اس کی نعمتیں اور عنایتیں، اس کے کرم ہیں جو ہماری صحیح، ہماری تحقیق، ہماری جستجو اور ہمارے عمل سے متعلق ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ اس میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا، دیکھیے ہم نے تبدیلی پیدا کر لی۔ وہ تبدیلی متعلق ہی آپ کی صحیح سے تھی،
وہ ہونی ہی اس طریقے سے تھی، پیدا ہو گئی۔ اچھا ہم سب بھی بیان فرمائیے گا، اس رات کے بارے میں ہمارے یہاں جو تصورات پیدا ہوئے ہیں اس سے ایک دین کا جو ایک شاکلہ بنتا ہوا سامنے آتا ہے وہ فضائل کا ہے، یعنی فضیلت کا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو انبیاء کی عمریں ہزار ہزار سال ہوتی تھیں، ہماری تو عمر ہی کم ہے، ہمیں تو وہ موقع ہی نہیں مل سکتا کہ ہم عبادت ریاضت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کرم فرمایا کہ ایک رات دے دی، اس میں ایک رات میں ہزاروں کا جو ہے نا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے معاشرے میں، وہ جو اصل پہلو تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا کچھ شارٹ کٹ ہے، کچھ مطلب تکا لگ گیا تو اس کے اندر اس کو کچھ چیز حاصل ہو جائے، اور لوگ بھی اسی طریقے سے راتوں کو بس بغیر شعور کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے پورا کا پورا جو مذہب کا ایک مزاج بنتی ہے، ایک تصویر بنتی ہے، اس سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام لوگوں کو پوری بات نہیں بتائی جاتی۔ اچھا اس میں بعض اوقات بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مصلحت بھی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے۔ میرا تجربہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ نفس انسانی میں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان میں بنیادی حقائق کو اپریشیٹ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے، اور وہ ہر آدمی میں ہے۔ وہ دہقان میں ہے، وہ سائنسدان میں ہے، وہ ایک عالم میں ہے، وہ بڑے سے بڑے شخص میں ہے، وہ ایک عام راہ چلتے آدمی میں، سب میں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو لوگ حقائق کو دریافت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو دنیا میں تقسیم رکھی ہے کہ بعض لوگوں کے اندر خصوصی صلاحیت ہوتی ہیں حقائق کو دریافت کرنے کی یا کسی ہنر کو استعمال کرنے کی۔ یہ تفاوت ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بڑے عالم فاضل لوگ ہوں گے، شاعر ہوں گے، ادیب ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک سیدھے طریقے سے لکڑی بھی نہیں ٹھوک سکتے، اس کے لیے دوسری مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب اللہ نے تقسیم کر رکھی ہیں تو اس میں جن لوگوں کے اندر جو مہارت، جو علم، جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو صلاحیت بھی دیتا ہے۔ یہ صلاحیت علماء کو ملی کہ وہ دین کو سمجھیں اور اس کے حقائق کو جانیں، اس سے اگلی چیز کے لیے بھی انہیں صحیح کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ عام آدمی کو اس کی سطح پر آ کر بات سمجھا دیں۔ تو جب آپ عام آدمی کی سطح پر آ کر بات سمجھاتے ہیں تو حقائق بہت سادہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی صحیح طریقے سے بات کو سمجھ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ خیال کیا گیا ہے عام آدمی کے بارے میں کہ اس کو تو بس یہی بتائیے کہ فلاں شخصیت ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، فلاں رات ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، فلاں وقت ہے، تو وہ چیزوں کو ان کی فلسفیانہ تحلیل کر کے یا ان کی حقیقت کو سامنے رکھ کے اپریشیٹ نہیں کر پاتا۔ میں نے عرض کیا کہ میرا تجربہ مختلف ہے، سمجھانا چاہیں آپ تو ہر چیز سمجھا سکتے ہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ کے الفاظ ہیں، وہاں کیا بات بیان ہوئی ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اس رات میں تمام حکمت والے معاملات خاص تقسیم کیے جاتے ہیں، ہمارے حکم سے ہم ان لوگوں کی طرف رسول بھیجنے والے تھے۔ سورہ دخان میں یہ بات زیر بحث آئی۔ ہم سب اس میں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ صراحت نہیں کی کہ یہ معاملہ وہ ہر سال کرتے ہیں یا صدیوں میں ہوتا ہے، جا کر 1000 سال بعد ہوتا ہے، چونکہ قرآن مجید جیسی بڑی کتاب کا فیصلہ کیا گیا، اور ظاہری بات ہے اس سے پہلے جو بڑے فیصلے ہوئے انبیاء کی بعثت کے، اس میں کئی سو سال کا فرق بھی ہے، تو وہ ایک اس سے قیاس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہر سال نہ آتی ہو، بلکہ یہ کبھی کبھی جو ہے وہ کئی اشروں کے بعد آئے یا صدیوں کے بعد آ جائے۔ تو پھر اس صورت میں جو بڑے فیصلے ہیں، کیا وہ مثلا اگر 400 سال بعد آ رہی ہے تو 400 سال، اگلے 400 سال کے فیصلے پھر اس وقت کر دی جائیں گے، پھر آگے کی بات ہوگی؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہر سال آتی ہے، یہ کتنے عرصے کے بعد آتی ہے، یہ کیونکہ کوئی بتایا نہیں گیا، تو اس لیے جو فیصلے بھی ہوتے ہوں گے، اگر وہ سال کے سال آتی ہے تو سال بھر کے ہوتے ہوں، یعنی اگر سال کے سال آنا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ پھر وہ فیصلے اس مدت کے علاوہ کیے جائیں، اور اگر وہ صدیوں کے بعد آتی ہے تو پھر فیصلے بھی اسی کے حساب سے ہوں گے۔ اس طرح کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے۔ جب بتائی نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ جتنا علم دیا جائے اس طرح کے معاملات میں اس پہ اکتفا کرو، اور تحقیق جستجو کے معاملات کو اس دنیا کو سمجھنے سے متعلق کرو۔ یہ کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار راز جو یہاں ہیں وہ منکشف ہوں گے۔ اس معاملے میں جتنا علم اللہ دے دے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، وہ ہمیں دے دیا گیا۔ توقع یہ ہے ہماری کہ یہ ہر رات ہر سال ہی آتی ہوگی، تو اس وجہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، مناجات بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ وقت میسر آ جائے۔ تو بندہ مومن کا کام یہی ہے،
اور اس کے اس جذبے کے لحاظ سے اس کا پروردگار بھی اس سے معاملہ کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے کوئی پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ حدیث کو بھی میں آخر میں زیر بحث لا کے خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایاز رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ نہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی کرے اور نہ کسی پر اپنی بڑائی کی دھونس جمانے کی کوشش کرے۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔